اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان روح اللہ باقر عابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلام یا مہدی منتظر بچوں کا قافلہ. آج ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حیات طیبہ سے متعلق ایک مختصر پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج کا ہمارا پروگرام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغریٰ اور ان کے نائبین خاص سے متعلق ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغریٰ کا آغاز امام حسن العسکری علیہ السلام کے شہادت کے بعد یعنی سن 260 ہجری کو ہوا اور آپ کی غیبت صغریٰ کا اختتام آپ کے آخری نائب علی بن محمد سمری کے وفات کے بعد یعنی سن 329 اور بعض روایتوں کے مطابق 328 کو ہوا. غیبت صغریٰ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف لوگوں کے نظروں سے غائب رہے، لیکن چند متدین اور نیک اشخاص کو آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. خاص طور پر آپ نے غیبت صغریٰ میں اپنے 4 متدین اور نیک اشخاص کو اپنا نائب خاص قرار دیا، جن کا کام تھا آپ سے احکام الہی کا درس لے کر لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں سے امام کے حقوق اور سوالات لے کر امام کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا، جنہیں ہم نواب اربعہ کے نام سے جانتے ہیں. نواب اربعہ کے بارے میں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے احباب موجود ہیں. آئیے ہم آپ کو ان سے ملاتے ہیں. السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. ہم اس بابرکت نشست کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں، جس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے انٹرنیشنل قاری محمد زہیر جاوید صاحب موجود ہیں. تو چلیے ہم ان سے تلاوت کلام الہی کے ذریعے مستفید ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. احسنت، ماشاءاللہ، طیب اللہ انفاسک. اس بابرکت محفل کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہو چکا ہے، تو چلیے ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پہلے نائب کے بارے میں معلومات دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے طالب علم تنویر احمد صادقی صاحب موجود ہیں. تو چلیے ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے اس قابل قدر پروگرام میں پڑھنے کا موقع دیا. نواب اربعہ میں سے پہلے نائب کا نام عثمان بن سعید العمری ہے. آپ نے 11 سال کی عمر میں ہی ائمہ اطہار کی خدمت کرنا شروع کر دی تھی. خاص طور پر جب متوکل عباسی نے امام حسن عسکری پر کچھ اقتصادی پابندی لگا دی تھی تو آپ چھپ کر لوگوں کے حقوق امام تک پہنچاتے تھے. تو احمد بن اسحاق امام علی نقی کے پاس آئے اور کہا، مولا جب ہماری رسائی آپ تک نہ ہو تو ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ تو آپ نے فرمایا، العمری ثقتی فما ادى الیک فعنی یؤدی وما قال عنی یقول فاسمع له واطع فانه الثقة المأمون. عمری میرا قابل اعتماد نائب ہے اور وہ جو کچھ بھی تم تک پہنچائے تو وہ میری طرف سے کہہ رہا ہے، بس اس کی سنو اور اطاعت کرو کیونکہ وہ قابل اعتماد اور امانت دار انسان ہے. اور ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ مولا آپ کی نظر میں عثمان کیسا آدمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا
العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديان وما قالا فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فهما الثقتان المأمونان. عمری اور اس کا بیٹا دونوں قابل اعتماد ہیں اور وہ جو کچھ بھی تم تک پہنچائے تو وہ میری طرف سے کہہ رہے ہیں، بس ان کی سنو اور اطاعت کرو کیونکہ وہ دونوں قابل بھروسہ اور امانت دار ہیں. اور امام حسن عسکری اپنے دوست ابراہیم نشاپوری کو ایک خط لکھتے ہیں اور اس میں یہ لکھا تھا وَلَا تَخْرُجَنَّ مِنَ الْبَلْدَةِ حَتَّى تَلْقَ الْعُمَرِي رضي الله عنه برضاي عنه فتسلم عليه وتعرفه ويعرفك فإنه الطاهر الأمين العفيف القريب منا. اے ابراہیم واپس مت جانا جب تک تم عمری سے ملاقات کیے بغیر. تم اسے سلام کرو تو وہ تمہیں پہچانے گا اور تم اسے پہچانو گے کیونکہ وہ امانت دار اور باعفت اور ہم سے بہت قریب ہیں. ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت بہترین. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دوسرے نائب کے بارے میں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہونہار اور بااخلاق طالب علم مزمل ذاکری صاحب موجود ہیں. تو آئیے ہم ان سے دوسرے نائب کے بارے میں ائمہ معصومین علیہم السلام کے احادیث سنتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دوسرے نائب کے بارے میں احادیث پڑھنے کا موقع دیا. امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دوسرے نائب کا نام محمد ابن عثمان ابن سعید ہیں. آپ کو اپنے والد محترم کی وفات کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نیابت کا شرف حاصل ہوا. آپ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے لیے ایک قبر تیار کی تھی اور وہاں آپ روزانہ جاتے اور قرآن مجید کی ایک جزء کی تلاوت کیا کرتے تھے. آپ نے ایک ورق پر ائمہ طاہرین علیہم السلام کے نام لکھے تھے اور وصیت کی تھی کہ اس ورقے کو میرے ساتھ دفن کرے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں وَأَمَّا محمد بن عثمان العمری رضی اللہ عنہ وعن ابیہ من قبل فإنه ثقتی وکتابہ کتابی. محمد ابن عثمان، اللہ اس سے اور اس کے والد سے راضی ہو، میرا بااعتماد صحابی ہے اور اس کا پیغام میرا پیغام ہے اور اس کی خط و کتابت میری خط و کتابت ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھے حدیث سنائے آپ نے، ہم بہت مستفید ہوئے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تیسرے نائب کے بارے میں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے برادر عزیز کرار اسماعیل شاکری صاحب موجود ہیں. آئیے ہم ان سے ائمہ معصومین علیہم السلام کے احادیث سنتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تیسرے نائب کے بارے میں احادیث سنانے کا موقع دیا. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تیسرے نائب حسین ابن روح ابن ابی بحر النوبختی ہیں. جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دوسرے نائب محمد ابن عثمان بیمار ہوئے تو مؤمنین آپ کی خبرگیری کے لیے آئے اور آپ سے پوچھا آپ کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نائب کون ہیں؟ تو آپ نے حسین ابن روح کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا هذا ابو القاسم حسین ابن روح ابن ابی بحر النوبختی القائم مقامی والسفیر بینکم وبین صاحب الامر عجل اللہ تعالی فرجہ والوکیل له والثقة الامین فارجعوا في امورکم وعولوا علیہ فی مہماتکم فبذلک امرت وقد بلغت. یہ ابو القاسم حسین ابن روح ابن ابی بحر النوبختی میرے بعد تمہارا نائب ہے اور تمہارے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے درمیان سفیر ہے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وکیل اور بااعتماد امین ہے. بس اپنے امور زندگی میں
اس کی طرف رجوع کرو اور اہم امور میں ان پر تکیہ کرو اور ان کی مدد حاصل کرو. اسی بات کا مجھے پیغام ہوا اور میں نے تم لوگوں تک پہنچایا. بہت خوب، بہت بہترین، ماشاءاللہ. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے چوتھے نائب کے بارے میں معلومات دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ہونہار طالب علم مصطفیٰ جنتی موجود ہیں. تو آئیے ہم ان سے ائمہ معصومین علیہم السلام کے احادیث سن کر مستفید ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خاص نواب کے بارے میں احادیث پڑھنے کا موقع دیا. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے آخری نائب کا نام علی ابن محمد الثمری ہے. آپ کی وفات کے بعد غیبت صغریٰ کا اختتام اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، اور آپ کے وفات سے چند دن پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے آپ کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں آپ نے یہ لکھا تھا: یا علی ابن محمد الثمری، اعظم اللہ اجر اخوانک فیک، فانت میت ما بینک و بین 6 ایام، فاجمع امرک ولا توص الى احد ويقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغیبة التامة ولا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، فسيأتي على شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفيان والصيحة فهو كذاب مفتر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے علی ابن محمد الثمری، اللہ تیرے غم میں غمگین ہونے والے مؤمنین کے اجر میں اضافہ فرما، کیونکہ 6 دن کے اندر تیرے انتقال ہونے والا ہے. پس ضروری امور کو جمع کرو اور میری نیابت کے لیے کسی کو وصیت مت کرو، اور تمہاری وفات کے بعد غیبت صغریٰ کا اختتام ہوگا اور غیبت کبریٰ آغاز ہوگا، اور اللہ کے اذن کے بغیر میرا ظہور نہیں ہوگا، اور یہ بہت لمبے عرصے کے بعد، انسانوں کے دل سخت ہونے کے بعد اور زمین ظلم و جور سے پر ہونے کے بعد ہوگا. اور عنقریب ایسے افراد بھی آئیں گے جو میری زیارت کا دعویٰ کریں گے. آگاہ ہو جاؤ، سفیانی کے خروج اور ایک خاص ندا سے پہلے جو بھی مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا. بہت خوب، بہت بہترین. اللہ آپ سب کو اسی طرح کے حدیث سناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا اللہ. ناظرین اکرام، اس پروگرام کا اختتام ہوا جاتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، خدا یا خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. آمین یا اللہ. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. سلام یا مہدی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.